بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت دہم کے عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم۔ عزیزان من، میں پروفیسر طارق نعیم بدر دا کانسیپٹ اکیڈمی اسلام آباد کے شعبہ اردو سے آپ سے مخاطب ہوں۔ عزیز طلبہ و طالبات، ہم غزل پڑھ رہے تھے حسرت موہانی کی، جس کی ہم نے پہلے 3 مصرے پڑھ رکھے۔ بورڈ پہ میں نے حسرت موہانی کی غزل کی مشق اس لیے لکھی ہے کہ ہم غزل کے 2 شعر بھی پڑھیں گے، اور اگر ہمیں ٹائم ملا تو ہم انشاءاللہ مشق بھی شروع کریں گے۔ تو فی الحال پہلے ہم جو سب ہمارے دوست رہ گئے ہیں، دوسرے کہہ لیں کہ 2 رہ گئے ہمارے مصرے شعر وہ ہم پڑھیں گے، اور انشاءاللہ اس کے بعد ہم پڑھیں گے، کریں گے اس کی مشق۔ تو پہلے ہم سبق مکمل کرتے ہیں اپنا غزل کا۔ تو 4تھا شعر تھا، صفحہ نمبر آپ نکال لیں 148 148 غزل ہے حسرت موہانی کی، پہلی غزل آپ کے جو سلیبس میں شامل ہے وہ ہم پڑھ رہے ہیں۔ تو کہا کہ تیرے رتبہ دان محبت کی حالت تیرے شوق میں کیا سے کیا ہو گئی ہے۔ تیرے رتبہ دان کہتے ہیں عزت کے قابل، احترام کے قابل، جس کو رتبہ دیا جائے، جس کو احترام دیا جائے۔ رتبہ دان معنی قابل عزت یا قابل احترام۔ رتبہ دان محبت کی حالت، شاعر یہاں پہ اپنے محبوب سے شکوہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اے میرے محبوب، میں ایک ایسا شخص ہوں جس کی دنیا نہ صرف تعریف کرتی ہے بلکہ عزت بھی کرتی ہے۔ میں ایک قابل عزت، قابل احترام شخص ہوں، لیکن چونکہ میں نے تم سے محبت کی، تیری ذات کو چاہا، تجھے پسند کیا، تو میرے محبوب جب تمہیں میں نے چاہا، تجھے میں نے پسند کیا، تیری ذات سے میں نے محبت کی، تو میں اپنی حیثیت کو بھول گیا، اپنی ہستی میں نے اے میرے محبوب تیری ذات پہ قربان کر دی۔ میں نے اپنی ہستی کو مٹا ڈالا، کس میں؟ تیری محبت میں۔ یعنی اے میرے محبوب، تیری محبت کے آگے میں نے اپنی ہستی کو لا شے سمجھا، میں نے کوئی شے نہیں سمجھا۔ تیرے شوق میں کیا سے کیا ہو گئی ہے۔ بات کرنے کا مقصد شاعر کا یہ ہے کہ میں جو ایک قداور شخصیت تھا، میں جو لوگوں کے سامنے ایک قابل عزت اور قابل احترام ہستی تھا، چاہیے تو یہ تھا کہ تم بھی میری محبت کرتے، تم بھی میری عزت کرتے، میری محبت کی قدر کرتے، میرے ساتھ اپنی محبت کی سچائی بیان کرتے، میری محبت کا احترام کرتے، میری محبت کا جواب محبت سے دیتے، تو آج میری یہ جو دیوانوں والی حالت ہو گئی ہے، میری کم از کم یہ حالت نہ ہوتی۔ تو شاعر کے اصل میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اے میرے محبوب، اگر تو میرا جواب، میری محبت کا جواب محبت سے ہی دیتا، تو اس کا فائدہ یہ ہوتا کہ میں جو آج لوگوں کی نظروں میں ذلیل ہو گیا ہوں، لوگوں کی نظروں میں کمتر ہو گیا ہوں، لوگوں کی نظروں میں میری جو حیثیت، قدر اور اہمیت نہیں رہی، تو کم از کم یہ نہ ہوتی بلکہ میں بھی ایک معتبر شخص ہوتا۔ تو یہاں شکوہ ہے محبوب سے بنیادی طور پہ کہ اے میرے محبوب، اگر تو میری قدر کرتا تو لوگ بھی میری قدر کرتے، اور آج میری جو دیوانوں جیسی حالت ہے، یہ حالت میری آج نہ ہوتی۔ پھر ہے کہ پہنچ جائیں گے انتہا کو بھی حسرت، جب اس راہ کی ابتدا ہو گئی ہے۔ یہاں پہ حقیقت، ایک ایسی حقیقت کی طرف حسرت موہانی نے اشارہ کیا ہے۔ دیکھیے، زندگی فنا ہو جانے والی چیز ہے، زندگی ختم ہو جانے والی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، کل من علیہا فان، جو کچھ دنیا پہ آیا ہے فنا ہو جائے گا۔ پھر ایک اور مقام پہ فرمایا، کل نفس ذائقۃ الموت،
ہر شخص نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، یعنی دنیا سے رخصت ہونا ہے، وفات پانی ہے، فوت ہونا ہے۔ تو یہ بات شاعر کے ہاں بیان ہوئی۔ شاعر کہتا ہے کہ پہنچ جائیں گے انتہا کو۔ انتہا کے معنی ہوتا ہے آخر، ابتدا کے معنی ہوتا ہے شروع کرنا۔ تو شاعر کہتا ہے دو معنی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ دنیا ازل سے شروع ہوئی اور اس کی اخیر بھی ایک دن آ جائے گی۔ جب یہ دنیا شروع ہو چکی ہے، اللہ نے دنیا بنا دی ہے، یہ کائنات بن گئی ہے، تو آخر ایک دن یہ فنا ہو جائے گی اور اپنی انتہا کو پہنچ جائے گی۔ ایک تو بات اس میں یہ ہے۔ دوسری جو سوچ ہے شاعر کی وہ یہ ہے، شاعر کہتا ہے کہ میں دنیا میں نہ تو اپنی مرضی سے دنیا پہ آیا، نہ اس دنیا پہ مرضی سے رہ رہا ہوں، اور اس دنیا سے رخصت ہوتے وقت بھی میری مرضی شامل نہیں ہوگی۔ یعنی میں اللہ تعالیٰ کی مرضی سے دنیا پہ آیا، اور جب اس راہ کی ابتدا ہو گئی ہے، معنی میری زندگی شروع ہو گئی ہے، تو جس طرح میں نے پہلے کہا کل من علیہا فان، اسی طرح ایک دن میں انسان چونکہ فانی ہے، یہ دنیا بھی فانی ہے، تو شاعر کہتا ہے کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا، یعنی اس راہ کی اگر ابتدا ہو چکی ہے تو انتہا بھی ہو جائے گی۔ اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں اسی غزل کی مشق کی طرف۔ مختصر سے مشق ہے، کر لیتے ہیں، کوشش کرتا ہوں اس لیکچر میں اگر ہو سکی تو ٹھیک، ورنہ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں۔ سوال نمبر 1 ہے کہ درج ذیل سوالات کے جوابات لکھیے۔ الف جزو ہے سوال پہلے کا کہ شاعر کے ہاں مصیبت کے راحت فضا ہونے کی وجہ کیا ہے؟ جواب میں ہم لکھیں گے شاعر کے ہاں مصیبت کے راحت فضا ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس کے محبوب کی آرزو اس کی رہنما ہو گئی ہے، یہ وجہ ہے۔ اس کے بعد بے جزوے کون سے راستے پر چلنے سے مصیبت خوشی میں تبدیل ہو جاتی ہے؟ تو جواب میں ہم لکھیں گے دیار وفا کے راستے پہ دیار وفا کے راستے پہ چلنے سے مصیبت خوشی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد ہے جیم جز شاعر اپنی منزل پر پہنچنے کے لیے پر امید کیوں ہے؟ تو جواب میں ہم لکھیں گے شاعر منزل مقصود پر پہنچنے کے لیے پر امید اس لیے ہے کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ جب کسی کام کی ابتدا ہو جاتی ہے تو اس کی پھر انتہا بھی ہو جاتی ہے۔ سوال نمبر 2 ہے قوسین میں دیے گئے موضوع الفاظ سے خالی جگہ پر کریں۔ الف جزوے کہ محبوب کی خالی جگہ رہنما بن گئی ہے، محبوب کی محبت جدائی یا آرزو، تو یہاں جو مصرے میں آئے گا آرزو، مصرع ہو جائے گا محبوب کی آرزو رہنما بن گئی ہے۔ بے جزوے غزل کے چوتھے شعر میں حالت بدلنے سے مراد حالت کا خالی جگہ ہونا ہے، غیر ہونا، بہتر ہونا یا بدتر ہونا، تو یہاں پہ آئے گا غزل کے چوتھے شعر میں حالت بدلنے سے مراد حالت کا بدتر ہونا ہے۔ جیم جز اس غزل میں ہم قافیہ الفاظ کی تعداد خالی جگہ ہے 6، 7 یا 8، تو مصیبت پہ راحت فضا ہو گئی، فضا رہنما 2، صبا 3، خطا 4 اور کیا 5 اور ابتدا 6، تو یہاں پہ آئے گا 6 اور جواب ہمارا ہو جائے گا اس غزل میں ہم قافیہ الفاظ کی تعداد 6 ہے۔ سوال نمبر 3 حسرت موہانی کی غزل کے متن کی روشنی میں درست جوابات پر نشان لگائیں۔ الف جزوے کہ کون سی چیز راحت فضا ہو گئی ہے، رنج، مصیبت، ناکامی یا حسرت، تو جواب میں ہم لکھیں گے مصیبت، جواب اس کا درست ہوگا مصیبت بھی راحت فضا ہو گئی ہے۔ بے جزوے شاعر نے کس چیز کو رہنما ٹھہرایا ہے، وصل محبوب، محبوب کی تمنا، واعظ کی نصیحت یا غم روزگار، تو آرزو یعنی تمنا، تو بے جزوے دوسرے نمبر پہ محبوب کی تمنا اس کا درست جواب ہے۔
اس کے بعد ہے جیم جز کہ کون سا راستہ ہے جہاں بعد سرسر صبا ہو گئی ہے، راہ محبت، دیار وفا، راہ دیار غیر یا راہ وفا؟ تو اس کا درست جواب ہے دیار وفا، یہ وہ راستہ ہے دیار وفا کا، تو یہاں دیار وفا اس کا درست جواب ہے۔ انتہا تک پہنچنے کی شرط کیا ہے؟ ابتدا کرنا، جہد مسلسل، ایثار یا چاہت و محنت؟ تو اس کا درست جواب ہے ابتدا کرنا۔ سوال نمبر 4 ہے حسرت موہانی کی اس غزل کے قوافی اور ردیف الگ کر کے لکھیں۔ میں لکھ دیتا ہوں، آپ بھی لکھیے۔ پہلے ہم لکھیں گے ردیف، اس غزل میں ہو گئی ہے بطور ردیف استعمال ہوئے ہیں۔ دوسرا جز تھا کہ کافیے لکھیں۔ کافیے میں لکھ دیتا ہوں، ہم نے یہ پچھلی جماعت میں، یعنی 9th میں ہم نے پڑھے بھی ہیں۔ انشاءاللہ یہ غزل مکمل ہوگی، اس کی مشق تو اگلا ہمارا جو سبق ہے وہ ہے شعری و ادبی اصطلاحات، پھر ہے علم بیان، وہ انشاءاللہ اس میں یہ ساری چیزیں شامل ہیں، میں کرواؤں گا آپ کو۔ تو یہاں پہ ہم لکھیں گے اس غزل میں فضا، رہنما، صبا، خطا، کیا اور ابتدا۔ بطور کافیے استعمال ہوئے ہیں۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 5 کہ غزل کے تیسرے شعر اور مقطع کی تشریح کریں، وہ ہم بڑی تفصیل سے کر چکے۔ پھر ہے سوال نمبر 6 راحت، فضا، سرسر، درماندہ، بارگاہ عطا اور انتہا، ان الفاظ و تراکیب کا مفہوم واضح کریں۔ تو راحت فضا ہوتا ہے خوشی دینے والی چیز، سکون دینے والی چیز۔ سرسر کے معنی ہوتا ہے جلا دینے والی چیز، لو، گرم ہوا۔ درماندہ کے معنی ہوتا ہے نکال دیا ہوا، نکال دینا، درماندہ دھکے دینا، نکال دینا، محفل سے چلے جانے کا حکم دینا۔ بارگاہ عطا، ایسی بارگاہ، اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ ہے، مطلب ایسی بارگاہ جس سے ہر کسی کو عطا ہوتا ہے، ہر کسی کو ملتا ہے۔ مراد ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ، جس کو کہتے ہیں بارگاہ عطا۔ اور چوتھا لفظ ہے انتہا، انتہا کے معنی خاتمہ، مکمل ہو جانا، پہنچ جانا، ختم ہو جانا۔ تو یہاں پہ انتہا کا مطلب ہے کہ دنیا جو اللہ تعالیٰ نے جو کائنات بنا رکھی ہے، یہ کائنات آخر ایک دن ختم ہو جائے گی۔ اب آ جاتے ہیں سوال نمبر 7 پہ۔ اس غزل کا جو شعر آپ کو زیادہ پسند ہو اسے اپنی کاپی پر خوش خط لکھیں اور پسندیدگی کی وجہ بھی تحریر کریں۔ یہ آپ کی اپنی مرضی کا سوال ہے، اس میں آپ اپنی مرضی کا کاپی پہ جب مشق کریں گے تو اس کے لیے جگہ چھوڑ دیں، وہاں پہ اپنی مرضی کا شعر لکھیں، اس کے نیچے وجہ بھی تحریر کریں۔ سوال نمبر 8 اور یہ 8واں سوال جو ہے یہ آخری سوال ہے کہ اس غزل کا مطلع اور مقطع کاپیوں میں خوش خط لکھیں۔ سمجھا دیتا ہوں میں۔ مطلع کے لفظی معنی ہیں طلوع ہونے کی جگہ، یہاں مراد ہے غزل کا وہ پہلا شعر جو ہم ردیف ہو ہم قافیہ ہوتا ہے، وہ کہلاتا ہے مطلع، یعنی ایسی غزل کا وہ پہلا شعر جس میں ردیف بھی ہو اور قافیہ بھی ہو۔ پہلے بھی شاید بتا چکا ہوں کہ ردیف ہونا ہر غزل میں ضروری نہیں ہوتا۔ اگر ردیف موجود نہیں ہے پوری غزل میں تو پھر ضروری نہیں ہے کہ دونوں جو مطلع ہے اس کے دونوں مصرے ہم ردیف ہوں۔ ہاں اگر غزل میں ردیف موجود ہے
تو پھر اس کے دونوں مصروں میں ردیف کا ہونا ضروری ہے۔ قافیہ ضروری ہے کیونکہ قافیے کے بغیر وزن بھی نہیں بنتا اور قافیہ کے بغیر شعر مکمل نہیں ہوتا۔ تو آپ کی جو غزل ہے اس کا پہلا شعر ہے، مصیبت براحت فضا ہو گئی، تیری آرزو رہنما ہو گئی۔ تو اس میں فضا اور رہنما دونوں قافیے ہیں، ہو گئی ہے یہ ردیف ہے، یہ میں نے بورڈ پہ تعریفیں بھی اس کی لکھ دی ہیں۔ تو یہ جو آپ کی غزل ہے اس کا پہلا جو شعر ہے یہ مطلع کی تعریف پہ پورا اترتا ہے۔ اور مقطع قطع کرنے کو کہتے ہیں، ختم کرنا، قطع کرنا یا کاٹنا۔ غزل یا نظم کا وہ آخری شعر جس میں شاعر اپنا نام، کلمی نام یا تخلص استعمال کرتا ہے وہ کہلاتا ہے مقطع۔ میں پڑھ دیتا ہوں، پہنچ جائیں گے انتہا کو بھی حسرت، جب اس راہ کی ابتدا ہو گئی ہے۔ حسرت موہانی نے اس مقطع میں آخری شعر میں اپنا تخلص استعمال کیا، اس لیے یہ شعر مقطع کی تعریف پہ پورا اترتا ہے۔ یہ تھی بیٹا آپ لوگوں کی آج کی مشق، ہماری غزل مکمل ہوئی۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم پڑھیں گے شعری و ادبی اصطلاحات، قواعد انشاء پہ بات کریں گے، اور اس میں ساتھ ہم بات کریں گے علم بیان پہ، تشبیہ، استعارہ، کنایا اور مجاز مرسل۔ یہ 4 چیزیں اس میں شامل ہیں، یہ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم کریں گے مکمل، اور پھر اس پہ بات چیت بھی کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں، بہت شکریہ، اللہ نگہبان۔